مولاي صل وسلم دائما ابدا على دوستو، سورۃ المرسلات اس کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے، مکی دور کے اندر اس کا شان نزول ہوا، اور اس کی جو کل آیات ہیں وہ 50 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بخاری کے اندر آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غار میں تشریف فرما تھے، اور ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے سورۃ المرسلات کی تلاوت شروع کی۔ فرمایا آپ کی زبان نبوت اس سورت کی تلاوت سے تر تھی، اور ہم بھی اس سورت کو یاد کر رہے تھے۔ فرمایا اچانک ایک سانپ نمودار ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مار ڈالو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑے، اور وہ ایک سوراخ کے اندر چلا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا، تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ اور دوسری بات، یہ جو سورۃ المرسلات ہے اس کے اندر زیادہ تر جو ذکر ہے وہ قیامت کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ المرسلات نے، اور سورۃ اذا الشمس کورت، اس کے اندر بھی یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ میرے بھائی، کہ جن کو اللہ پاک نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ فرمایا ان کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور ان کے ذکر کے سبب سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے کبھی خیال کیا کہ قیامت کا دن آئے گا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ مشکل ترین دن ہے جو اللہ پاک نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ معاشر کے دن ہر ایک نے وہاں اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ میں جواب دینا۔ آج کوئی کاروبار آدمی کرتا ہے کسی دکان پہ، کسی مل پہ، تو جو اس کا سربراہ ہے اس نے اپنے نوکر چاکر رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں آج میں نے تم سے حساب لینا ہے۔ تو ہر آدمی اس پریشانی کے اندر ہے جو ملازم ہے کہ آج ہمارے مالک نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ وہ 1 ہفتے کا حساب ہو سکتا ہے، وہ 1 مہینے کا حساب ہو سکتا ہے، 6 مہینے کا حساب ہے یا سال کا حساب ہے۔ تو اس کو جو بیٹھا بھی وہ تمہاری جنس میں سے ہے، انسان ہے، اور اس کے تم ملازم ہو، تو وہاں ہر آدمی پریشان ہے۔ تو جس مالک نے آپ کو دنیا کے اندر بھیج کے ساری نعمتیں دے کر 1,24,000 رسول پیغمبر بھیج کر راستے بتا کر پھر آدمی اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس دن اللہ رحمان بن کے نہیں، رحیم بن کے نہیں، للہ الواحد القہار بن کے اپنی شان کے مطابق تشریف فرمائے۔
تو پھر انسان کس طرح اس کے لیے مشکل دینا ہے؟ تو میرے بھائی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اس صورت کو مختلف ہواؤں سے قسمیں اٹھا کے بیان فرمایا قیامت ہو کر رہے گی، قیامت ہو کر رہے گی۔ تو فرمایا والمرسلات عرفا، یہ جو مرسلات ہے اس کا واو کا معنی قسمیات، قسم ہے۔ فرمایا والمرسلات، اور مرسلات کا معنی بھیجنا، عرفا جو مسلسل بھیجا جائے، جو مسلسل بھیجا جائے۔ تو اس کو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ رحمت کی ہوائیں جو اللہ پاک ان کو بھیج رہا ہے، اس کی قسم ہے، ان رحمتوں ہواؤں کی قسم ہے۔ فرمایا اگر ہواؤں کی طرف اس کی نسبت ہو تو فرمایا رحمت والی ہواؤں کی قسم ہے۔ فرمایا اگر اس کی نسبت اللہ کے فرشتوں کی طرف ہو کہ اللہ کے فرشتے لگاتار زمین کی طرف اترتے ہیں، تو فرمایا ان فرشتوں کی قسم ہے، اور جو مسلمانوں کے پاس اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو تو فرمایا قسم ہے جو قرآن اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا اگر اس کی نسبت کہ ہم نے بھیجنا کا معنی اللہ کے نبی بھی تو آئے، تو فرمایا انبیاء کی طرف نسبت ہو تو ان انبیاء کی رسولوں کی قسم ہے جو اللہ نے ان کو آپ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو پھر ہمارے نبی تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ تو یہ اسی لیے تاکہ اے انسان تو سمجھ جا تیرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے، اور اس دن کی تیاری کر لے، پھر پچھتاوا نہ رہ جائے کہ کہ میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے مہلت دی جائے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فالعاصفات عصفا، فرمایا تیز ہواؤں کی قسم، تیز ہواؤں کی، آندھیوں کی قسم۔ میرے بھائی جس وقت آندھی آتی ہے اسی طرح آندھی اور تیز ہوائیں آئیں، قوم عاد ہلاک ہو گئے، اور جتنے مضبوط تھے اور پروں کی اتنا طاقتور تھے، ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے، ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے تھے، اور وہ جوان اور طاقتور تھے، تو ہم تو کمزور ہیں۔ تو فرمایا فالعاصفات عصفا، اور فرمایا تیز ہواؤں کی قسم ہے، اور جو چلتی ہیں پھر کچھ نہیں دیکھتی، ان کے مکان بھی گر گئے، ان کو اٹھا کے اللہ نے مارا، ان کے بھیجے بہر آ گئے، دماغ پھٹ گئے۔ تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے اندر آئے تو اللہ نے فرمایا فالعاصفات عصفا، اور تیز آندھیوں کی، تیز و تند آندھیوں کی ہواؤں کی قسم ہے۔ اے انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، اے انسان اپنے آپ کی تیاری کر لے، اے انسان آجا رب کی بارگاہ میں، تیرا رب تو آج اپنی رحیمی کریمی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آجا یہ قرآن بھی اللہ کا فیض تمہیں دے رہا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی تمہارے دروازے پہ روزانہ صبح کے وقت آ کے دستک دیتی ہے۔ آ جائے انسان۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والناشرات نشرا، فرمایا ان ہواؤں کی قسم اور جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، جو بادلوں کو چلاتی ہیں۔ یہ ہوائیں دیکھتے ہیں کبھی جس وقت یہ بادل آئے ہوتے ہیں اور پھر ہوا چل رہی ہوتی ہے، بادل چل رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا ان بادلوں کو کون چلا رہا ہے؟ حکم تو اللہ کا ہے۔ فرمایا وہ ہوائیں ان بادلوں کو چلا رہی ہیں، فرمایا زمین پر ان کو پھیلا رہی ہیں۔ تو فرمایا والناشرات نشرا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو چلاتی ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ یہ مختلف ہواؤں کی قسم اٹھا کے فرمایا فالفارقات فرقا، فرمایا ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والے ہیں، جو احکام الہی لے کر آئے دنیا کے اندر۔ یہ قرآن یہ حق کا راہ بھی بتاتا ہے، باطل کا راہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ باطل ہے، یہ غلط راہ ہے،
اور یہ سیدھی راہ۔ فرمایا قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ فرمایا حضور کے فرمان کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین موصل ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ کوئی دولت کا حریص ہے، کوئی اپنی گاڑی کا حریص ہے، کوئی کوٹھی بنگلے کا حریص ہے، کوئی وزارت کا حریص ہے کہ مجھے وزارت مل جائے، مجھے ملک کی صدارت مل جائے، مجھے کرسی مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے دولت مل جائے۔ فرمایا جو میں نے نبی، اللہ پاک فرما رہا ہے جو نبی ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ تمہارا حریص ہے کہ میری امت کی خیر ہو جائے۔ آتے ہی سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ 63 سالہ زندگی گزاری اور 63 سالہ زندگی کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی لاحد کے اندر اتارا گیا تو خدا کی عزت کی قسم میں نے حضور کے لب ہلتے ہوئے دیکھے، میں نے اپنا کان اللہ کے نبی کے لبوں کے ساتھ لگایا تو میرے نبی فرما رہے تھے اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ آج ہم کتنے دور چلے گئے، آج ہم کتنے دین سے دور نکل گئے کہ ہمیں کسی اللہ کے نبی کا نہ فرمان نظر آتا ہے، نہ قرآن کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ قرآن بہترین نصیحت ہے۔ اللہ پاک نے ان کل کے درس کے اندر جو بات گزری ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا ہاں یہ اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے قرآن۔ فرمایا جس کا دل چاہے اسے اپنے ساتھ اٹھا لے اور جس کا دل چاہے اس کی مرضی ہے اسے چھوڑ دے۔ فرمایا ہاں اگر قرآن کی نصیحت پر عمل کریں گے تو فرمایا الی ربہ سبیلا، یہ تمہیں اپنے رب کے رستے کے قریب کر دے گا اور اس کا انعام یہ ہے تو فل فارقات فرقا، فرمایا ان فرشتوں کو جو بھیجنے جو زمین پہ آتے ہیں، فرمایا حق و باطل کے اندر فرق کرنے والے اور بتانے والے۔ تو میرے بھائی ان 4 قسموں کی اللہ پاک نے مختلف ہواؤں کی قسم اٹھا کے فرمایا۔ آگے جو آ رہا ہے یہ بات انشاءاللہ اس کو ہفتے کے دن بیان کریں گے۔ انما توعدون لواقع، یہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، ہر آدمی نے حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ میرے بھائی جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ انسان کسی کا دنیا کے اندر حساب دینا ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ ہاں آج میرے مالک نے مجھ سے حساب لینا ہے، تو اس مالک کی بارگاہ میں ہم سب نے حاضر ہونا، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، یہود و نصارہ ہے، لیکن یہ سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ نے قیامت کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند وہی انسان ہے جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے اور جب وقت آتا ہے پھر یہ مہلت نہیں دیتا۔ جس طرح کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تم اس سواری کے اوپر سوار ہو اور جو سواری رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، فرمایا وہ سواری سفر کر رہی ہے، وہ کون سی سواری ہے؟ یہ روزمرہ کا جو وقت ہے اس کے اوپر سوار بیٹھے۔ فرمایا جا تو اس سواری کو روک لو اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی سواری نہیں، یہ گاڑی یا گھوڑا اور یا دوسری سواریاں نہیں جو ان کی لگامیں آپ کے ہاتھ کے اندر ہوں، اور یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، سورج کسی سے پوچھ کے نہیں چلتا کہ میں نے چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ میرے بھائی یہ مسلسل یہ سفر چل رہا ہے۔ فرمایا اگر اس سواری کو نہیں روک سکتے تو پھر جو سواری جہاں تمہیں لے کر جا رہی ہے اور اس منزل کی اور اس سفر کی تیاری کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔